پاکیزگی کی بات کریں ہیں، اندر کی ذہنی پاکیزگی، تو اس کے اندر سب سے بڑا ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے اساتذہ کا احترام. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں ڈانٹ دیا اور ہمارے اندر ایگو جو ہماری ہرٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنی ایگو کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم اساتذہ کی علم کی روشنی سے منور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر والی انا کو ختم کرنا پڑے گا. یہ جو ہماری انا اور یہ ہماری میں ہے، یہ ہمیں جو ہے کبھی بھی علم کی روشنی تک پہنچنے نہیں دیتی. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ علم کی روشنی تک پہنچیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی انا کو اور اپنی میں کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک باادب جو ہے شاگرد ہی جو ہے ایک اچھے اخلاق کا مالک انسان بنتا ہے، اور ایک اچھے اخلاق کا مالک انسان ہی جو ہے اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہ کر ہی ترقی حاصل کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. تو اگر آپ سب بھی اپنے اساتذہ کرام سے جو ہے علم کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام کا جو ہے احترام کرنا سیکھیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے علماء مشائخ کی اور بڑی بڑی جو ہے سیلیبریٹیز کی، اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی ایک دور میں اپنے اساتذہ کرام کی جو ہے رسپیکٹ کی ہوگی. وہ بھی ایک باادب جو ہے اسٹوڈنٹ ہوا کریں گے، تبھی وہ اب اس مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے جو ہے علم کی روشنی سے بھی منور ہوتے ہیں اور ساتھ ان کا جو ہے درجہ بھی جو ہے بلند ہوتا ہے، ہم سب سے بلند ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کی رسپیکٹ کی ہوتی ہے. تو اساتذہ کرام کی رسپیکٹ میں آتا ہی کیا ہے؟ صرف ہم نے ان کی بات ماننا، ان کی جو ہے جب وہ لیکچر دے رہے ہوں، ان کا پیریڈ ہو تو ہم نے ان کی بات کو کیا کرنا ہے، غور سے سننا ہے اور ان کی ہر ایک بات پر عمل کرنا ہے. دیٹس اٹ. اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا. باقی اگر اساتذہ کرام ہمیں ڈانٹے تو ہمیں ہماری غلطی پر ہی ڈانٹتے ہیں جو ہم کوئی غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گھر جا کے ہم جیسے بول رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹیچر نے ڈانٹ دیا، ہمیں مار دیا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ یہ کر لیں. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. آپ کی غلطی ہے، اسی کو سدھارنے کے لیے وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں تاکہ آپ وہ دوبارہ غلطی نہ کریں. اور جب آپ جو ہے ان کی مار کو، ابھی تو آپ لوگ کہیں گے کہ وہ ہمیں مار رہے ہیں، مگر بعد میں جا کے آپ کو احساس ہوگا وہ ہمیں اس وجہ سے مار رہے تھے. جب آپ کامیاب ہو کر نکلتے ہیں تو آپ اپنے اساتذہ کرام کے بہت زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں اور تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو کیا سکھا رہے ہیں. تو اس لیے میرے پیارے بچوں اور طالب علموں، آپ سب نے ایک چیز پر فوکس کرنا ہے. وہ کیا کہ سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا ہے، پھر اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، پھر اپنے نفس کو صاف کرنا ہے. اپنے اندر سے جو ہے اپنے جو انا ہے اس کو ختم کرنا ہے، اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے، اپنے غصہ، کینہ، بغض، سب چیزوں کو جو ہے ختم کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں گے. اور جب آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں گے تو آپ آلریڈی جو ہے اساتذہ کرام کی جو ہے عزت کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور ان سے علم کی روشنی حاصل کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اور جب آپ علم کی روشنی سے منور ہو جائیں گے آپ ترقی کی راہ پر جو ہے گامزن ویسے ہی ہو جائیں گے. تو انہی چیزوں پر جو ہے آپ سب نے فوکس کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اساتذہ کرام کی جو ہے اساتذہ کرام کی باتوں پر عمل کرنے اور جو ہے ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے، کیا نام ہے؟ وجیہ زارا سیدہ ہے. اتنی بڑی تعلیم یافتہ نہیں، میں بھی نہیں اتنا اچھا بول سکا جتنا یہ اچھا بول رہی. آپ کے سامنے اتنے اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا، الفاظ اور فکرے اور کہانی، اسٹوری اور ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی. تو ایک MSc MPhil کیا ہوا بندہ بھی یہ اچھا ڈسکرائب نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہترین معلمہ کے طور پہ ظاہر ہوئی، طلوع ہوئی اور یونائٹڈ اسکول کے اس ماحول میں AIE کے اسکول میں آ کے ان کی دیکھی گرومنگ کتنی ہوئی. اگر ان کی سسٹر کو بھی کہوں گا یا کسی بھی اور AIE کے بچے کو یہاں کھڑا کروں گا تو وہ کئی گھنٹوں بول سکتے ہیں، جو کہ ہمارے اندر عام ٹریڈیشن جو قسم کے وہ دیکھیں بچہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اندر تمیز اس لیے آئی ہے کہ یہ بچی کے اندر شعور پیدا ہو گیا، اندر کے انسان پیدا ہو گیا، صفائی وغیرہ جس بات کریں. ابھی بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہم مفلوج ہیں. مطلب ہم 10 دفعہ اگر بات سمجھاتے ہیں نا تو تب بھی سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پر بچے کو بتاتا ہے بیٹا آپ پڑھائی کے وقت پڑھائی کر لیں، بات نہ کریں، تو بچہ پھر بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی 1 منٹ گزرا نہیں ہوتا پھر بات شروع ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر گندگی ہے، وہ صاف ہی نہیں ہو رہا، شعور ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو اندر کی صفائی اس لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ہو جاتا ہے، مطلب پریکٹیکل ہو جاتا ہے.
ہمارے اندر ابھی جی اس کا دماغ بن رہا ہے سمن بکن امجن فاملہ ارجن ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسی برائی کی، ایسا کوئی ظلم کیا جس کو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا. تو اس لیے کبھی کبھی استاد بہت پریشان کرتا ہے کہ میں بڑا سمجھاتا ہوں، اس کے بعد بچے کو سمجھ نہیں آتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ چاہے کون تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اب یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، دیکھیں بچے پھر بات نہیں سن رہے، وہ دیکھیں بچے بات کر رہے ہیں، یہ بچے میری طرف بات کر رہا. اب دیکھیں میں اس بچے نے سمجھایا نا، یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں نہیں رہی، 10% 20% رہی، باقی سب چیزیں آپ کے ذہن سے نکل گئی. دوبارہ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ آپ آ کے بتائیں، آپ نہیں بتا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لیڈر بنے ہی نہیں. تو یہ اب لیڈر بن گئی. یونائٹڈ اسکول نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم لیڈر بنائیں گے، وہ لیڈر بن گئی. کلیپنگ اس بچے کے لیے.